اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنج سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم نے نظم نعت کا آخری شعر اس کو پڑھنا ہے. مجھے امید ہے کہ گزشتہ جو ہمارے لیکچرز ہوئے ہیں، ہونے والی جو کلاسز ہیں، ان میں جو کچھ پڑھا گیا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اپنے پاس تحریر کر لیا ہوگا. کل ہم نے اپنی کلاس کا اختتام کیا تھا شعر نمبر 6 پہ. شعر نمبر 6 تھا: تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. یہ شعر ہم نے پڑھا. آج اس سے اگلا شعر جو کہ شعر نمبر 7 ہے اور اس نظم نعت کا اختتامی شعر ہے: جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے. دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت، آپ کی بے شمار صفات، ان بے شمار صفات میں سے شاعر ایک صفت یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. رب کائنات کی ذات کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسی ذات دنیا میں اور کسی کی نہیں ہے ہر لحاظ سے. تو جب آپ شعر سمجھ آ جائے، آپ کو شعر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مطالعہ بہت ضروری ہے، جس میں الفاظ معنی حل لغت، وہ آپ کو اگر الفاظ ان کے معنی آتے ہوں تو مفہوم لکھنا اور تشریح کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے. آج کی اس شعر میں جو الفاظ: جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا بے داغ. الفاظ اور ان کے معانی. پہلا لفظ ہے جی بے داغ. جو بے داغ لالا، بے داغ سمجھیں، بے داغ کہتے ہیں داغ کے بغیر یا بے عیب، جس چیز میں کوئی عیب موجود نہ ہو، جس چیز میں کوئی عیب موجود نہ ہو، اس کو بے داغ کہا جاتا ہے. اس کے بعد لفظ استعمال کیا شاعر نے لالا. لالا کہتے ہیں صحرائی گلاب کو. صحرائی گلاب کو لالا کہا جاتا ہے، جو صحرا میں اگتا ہے، جو صحرا میں نمودار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ سرخ پھول بھی کہہ سکتے ہیں. لالا، صحرائی گلاب، سرخ پھول. اس کے بعد بے خار لفظ استعمال ہوا بے خار. تو بے خار کا کیا مطلب ہوگا؟ بے خار کانٹوں کے بغیر. بے خار جس میں کانٹے نہ ہوں. خار کہتے ہیں کانٹوں کو، اور بے یعنی الگ، کانٹوں کے بغیر.
گل گلاب کا پھول یا پھول. گل کس کو کہا جاتا ہے جی؟ پھول کو. گل کہتے ہیں پھول کو. تو یہ چند الفاظ جو اس شعر کے پہلے مصرعے میں استعمال ہوئے اور یہ بے حد ضروری ہیں تاکہ آپ کو ان کے معنی آ جائیں، پھر آپ کے لیے جو آنے والا کام ہے وہ آسان ہوگا. ایک دفعہ پھر سن لیجئے. بے داغ بے عیب، جس میں کوئی نقص کوئی عیب موجود نہ ہو. لالا صحرائی گلاب کو کہا جاتا ہے یا سرخ گلاب کو. بے خار کانٹوں کے بغیر، جس میں کوئی کانٹا موجود نہ ہو. اس کے بعد گل پھول کو کہتے ہیں. گل کس کو کہتے ہیں جی؟ پھول کو کہا جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ آپ کو میں مفہوم بتا رہا ہوں، آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالکل بے عیب اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے. جیسا کوئی بے داغ لالا اور کانٹوں کے بغیر گلاب ہو. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ شاعر امیر منائی لکھتے ہوئے ایک استعاری الفاظ استعمال کر کے گلاب کے پھول اور لالا کا جو پھول ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات مبارکہ تو ایسی بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں. پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ گلاب کے پھول کے ساتھ بھی کانٹے ہیں. دنیا گلاب کے پھول کی مثال دیتی ہے کہ گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے، دل نشین ہوتا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ گلاب کے پھول کے ساتھ بھی کانٹے موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو لالا کا پھول ہے وہ بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کے سینے پر بھی کالا داغ موجود ہوتا ہے. تو گلاب کا پھول جو اپنی خوشبو، اپنی رنگت کی وجہ سے دل نشین ہوتا ہے، دل کو موہ لینے والا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں، ہم اس کی خوبصورتی کی مثالیں، ایگزامپلز دیتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ایسی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. پھولوں کا دامن تو پھر بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر خوبصورت چیز میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص بھی رکھا، مگر اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایسا با کمال بنایا جو سراپا رحمت اور حسن ہی حسن ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ظاہری اور باطنی دونوں حسن عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر جس طرح تھا، باطن بھی بالکل اسی طرح تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی مثالیں اہل مکہ بھی دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں
صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگ آپ کو صادق کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت دار ہیں۔ اہل مکہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی بے شمار امانتیں موجود تھیں۔ لوگوں نے اپنے سامان، اپنے مال و دولت، اپنی قیمتی اشیاء نبی رحمت کے پاس امانتاً رکھوائے ہوئے تھے۔ اب حضور کو حکم ہو چکا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آج کی رات میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح کو تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ یہ تھا آپ کا حسن، جو آپ کا باطنی حسن تھا، جو آپ کا ظاہری حسن تھا، یہ اس کی مثال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، شاعر کہتے ہیں کہ حضور اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت چیز آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی مثال دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نعتیہ اشعار اس کی بہترین مثال ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے اپنے وہ جو دل کا حال ہے، وہ جو کیفیت ہے، اس کو بیان فرما رہے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ دیکھیں، وہ جو دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک، وہ نورانی مکھڑا دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا، ہر عیب سے آپ کی ذات پاک ہے۔ گویا جیسے آپ چاہتے تھے ویسا ہی رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کے یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ جیسا چاہتے تھے کہ اتنا خوبصورت میں بنایا جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اتنا خوبصورت بنایا۔ بچپن کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں حلیمہ کے پاس تھے، تو 14ویں کی رات تھی، آسمان پہ چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو جناب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی میں چاند کی طرف دیکھتی جو اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، اور کبھی میں ود و خاک کے مکھڑے والے کو دیکھتی، کبھی میں چاند کو دیکھتی، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ نظر ڈالتی، تو یہ مشاہدہ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ حضور کا چہرہ مبارک اس 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند سے بھی زیادہ دلکش اور حسین ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم تھا۔ حسینہ نے ہمہ عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، حسینہ نے ہمہ عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخر الزماں میں ہے، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخر الزماں میں ہے۔ تو شاعر یہ پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں جب پھولوں کی مثال دیتے ہیں، گلاب کے پھول کی مثال دی، لالا جس کا سینہ بھی سیاہ ہوتا ہے، اور پھر کہا یا رسول اللہ دنیا کی ہر خوبصورت چیز سے زیادہ رب کائنات نے آپ کو خوبصورت بنایا۔ تو پھر اپنے جو اگلا مصرعہ ہے اس شعر کا، اس مصرعے میں ایک لفظ کی بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ گلاب کے پھول کو، لالا کے پھول کو دیکھنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ جو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، وہ آپ ہی کی ذات 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 ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ شاعر لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے عرفہ و اعلیٰ مقام کی جو شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کو بیان کرتا ہے کہ ایسی ذات صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین دنیا میں کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی وجہ تخلیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو اس دنیا میں نہ بیچتا، اگر آپ کی تخلیق نہ کرتا، تو میں یہ دنیا کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ دنیا کو بنانے کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ خدا کے بعد ہمارا ایمان کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو ہستی ہیں، جو سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اوصاف حمیدہ عطا فرمائے، وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب یہ سارے کمالات دیکھتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شاعر مشرق دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں،
تو پھر بے اختیار وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی صفات اس آخری شعر میں بیان ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام اشعار کی، اور بالخصوص جو آج ہم نے شعر نمبر 7 کا مطالعہ کیا، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کی ہر شعر کی الگ الگ تشریح لکھیں، بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق لکھیں۔ پہلے شعر لکھ لیں، شعر لکھنے کے بعد آپ نظم کا عنوان لکھیں، شاعر کا نام لکھیں، لغت لکھیں، مفہوم لکھیں، اور اس کے بعد تشریح لکھیں۔ اور ہر شعر میں نے آپ کو 2 3 4 اشعار جو حوالے کے ہیں احادیث مبارکہ، وہ بھی آپ سے ذکر ہوئے، تو وہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا، یاد کیجئے گا۔ کل جو آنے والا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ جو اس نظم نعت کے مشقی سوالات ہیں ان پہ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔